تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس میں اللہ نے پیش گوئی کر دی کہ یہ اب اسلام بھی قبول نہیں کرے گا۔ اس صورت کے بعد 10 سال وہ زندہ رہا ہے، قرآن کو جھوٹا ثابت کر سکتا تھا اسلام قبول کر کے، کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تو دوزکی ہے، تو دیکھ میں کلمہ پڑھ لیا، لے عمر دوزے کی سوٹ کے دسو، لیکن نہیں سر، جب ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم ہو جائے تو پھر سر دنیا کے سارے علماء، مشائخ، انبیاء، فرشتے مل کے بھی کسی کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے میرے بھائیوں۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اس کے مال نے اور جو کچھ وہ کمات کے جوڑتا رہا، کوئی چیز اس کے کام نہیں آئے گی۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ جھونک دیا جائے گا شعلوں والی آگ میں۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی جو بیوی ہے وہ بھی بدبخت ایندھن اٹھانے والی ہوگی۔ دنیا میں وہ یعنی اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ لکڑیوں کے گٹھے اٹھا کے لاتی تھی، لیکن بعض مفسرین نے یہ کیا کہ قیامت والے دن وہ اپنے خاوند کے لیے ایندھن بن رہی ہوگی، اس اعتبار سے کہ یہ بھی دوزخ میں جل رہی ہوگی، اور وہ بھی اسی طریقے سے دشمن تھی، سخت دشمن تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں قیامت والے دن اس رسی کا پٹا ہوگا، یعنی جس رسی میں وہ باندھ کے لاتی ہے نا لکڑیاں، گھر کے کام کاج کرتی ہے، یہی اس کے گلے میں پٹے کے طور پہ ڈالا جائے گا۔ اب پتہ نہیں یہ اگر آپ تفسیر اٹھائیں نا تو جو الفاظ انہوں نے نبی علیہ السلام کے لیے استعمال کیے نا، ان ساروں کا اللہ تعالیٰ نے پریسائز انداز میں اس میں جواب دیا۔ اور یہ دیکھیں ایسی لعنتیں اس کے اوپر پڑی ہیں کہ مسلمانوں کی جہری نمازوں میں اکثر یہ صورت پڑھی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کا سگا چچا تھا، آپ دیکھ لیں، اتنا پکا کافر ہاشمی ہونے کے باوجود یہ واحد شخص ہے جس کے نام پہ پوری سورت قرآن میں اس کو کنڈیم کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نسبت آپ کو فائدہ نہیں دے گی اگر آپ کے کرتوت صحیح نہیں ہوں گے۔ اور اس نے نبی علیہ السلام کو بڑی تکلیفیں دی ہیں۔ مسند احمد میں آتا ہے نبی علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے جب لوگ حج کے لیے آتے تھے، حج تو آپ کو پتہ ہے زمانے قدیم سے چل رہا تھا بگڑی ہوئی فارم میں، نبی علیہ السلام منا کے خیموں میں جا کے لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے۔ پہلے تو آپ کے 13 سال بڑے ٹف گزرے ہیں، تو جس خیمے میں لوگوں کی ذہن سازی کر کے باہر نکلتے تھے، پیچھے سے ان کا چچا داخل ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ تو جو آیا یہ تو مجنون اور پاگل ہے، میرا بھتیجا ہے، میں اسے جانتا ہوں، یہ پاگل ہے، اس کا بیچارے کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، تم اس کی بات کو سیریس نہ لینا۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ کتنی تکلیفیں نبی علیہ السلام نے کاٹی ہیں۔ اب ظاہر چچا سے لڑ بھی نہیں سکتے، رسپیکٹ کا رشتہ بھی ہے، بڑا بھی ہے۔ تو صحیح بخاری میں آتا ہے جب آپ کو اعلانیہ دعوت کا حکم آیا نا 3 سال کے بعد، تو نبی علیہ السلام صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے، جو آپ بچپن سے اپنی کتابوں میں پڑھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت عرب کا ایک کلچر تھا کہ جب کبھی اپنی قوم کو یعنی کسی خطرے سے آگاہ کرنا ہوتا تھا نا، تو جس شخص کے پاس وہ خطرے کی خبر آتی تھی تو وہ اونچی پہاڑی پہ چڑھ کے نا تو وہ اناؤنسمنٹ کرتا تھا، یا صباحا، ہائے وہ بری صبح، یعنی وہ اور اناؤنسمنٹ کرتا تھا کہ فلاں قبیلہ تم پہ حملہ آور ہونا۔ ظاہر لوٹ ماری کرتے تھے نا عرب کے لوگ، تو نبی علیہ السلام نے اس طریقے کو یوٹیلائز کیا جس طرح ہم یوٹیوب کو یوٹیلائز کر رہے ہیں پازیٹیو کام کے لیے۔ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، یا صباحا، اور مولوی نے تہاڈی صبح بھی آخرت برباد کر چڑی جائے، بچ جاؤ، چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بھی اس وقت یہ ٹیکنالوجی یوز کی، آپ صفا پہ چڑھ گئے اور آپ نے یہ آواز بلند کی تو سارے لوگوں کو جمع کیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے جب لوگ جمع ہو گئے باقاعدہ دعوت بھی کی، سیدنا علی کو گھر گھر بھی بھیجا، یعنی اکرام مسلم بھی کیا، جس طرح آپ کو ہم انشاءاللہ آج ختم قرآن کے اوپر بریانی کھلائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے جو تم پہ حملہ آور ہونے والی ہے، جو کہ عرب کے کلچر میں تھا لوٹ مار والا، تو انہوں نے کہا آپ صادق اور امین، ہم نے آپ کو بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا، تو یقیناً آپ کی تصدیق کریں گے۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا پھر میں تمہیں خبر دیتا ہوں، تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، ایک اللہ کو مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ساتھ ہی ان کے چہرے لٹک گئے، توحید کی بات سن کے چہرہ تو لٹکتا ہی ہے۔ تو یہ زیادہ خبیث تھا ابو لہب، تو اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں بکواسات کیے، آپ کو بددعائیں دیں، گالیاں دیں کہ تو
نعوذ باللہ تیرے ساتھ یہ ہو، تو نے اس کام کے لیے ہمیں بلایا تھا. اب اللہ تعالیٰ کو اس بات کے اوپر بڑا غصہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ پھر وہی سلوک کیا جس کا وہ حقدار تھا. نبی علیہ السلام تو آپ کو پتہ ہے ایک اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پہ تھے، آپ وہ زبان کبھی اس طرح کی یوز نہیں کرتے تھے. لیکن اللہ تو اللہ ہے، اپنے کسی بندے کو بعد ازالی کا زنین بھی کہہ دیں کہ اس گستاخ کی تو اصل میں ہی خطا ہے، یہ تو آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے، یہ تو حلالی ہے نہیں ہے، ولید بن مغیرہ کو. اللہ تو اپنے بندوں کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے. تو اللہ نے اپنے نبی کے دفاع میں جو اس نے بدوائیں دی تھی اس کانٹیکسٹ میں، یہ بعض کافر بھی صورت کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تمہارے رب کی تو لینگویج ہی بڑی عجیب ہے، وہ تو بدوائیں، وہ تو ایک بوڑھی اماں کی طرح بدوائیں دیتا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے، پورا کانٹیکسٹ ہے اس کے.